بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کا آج ہم دوسرا ٹاپک ڈسکس کریں گے، اور ابن خلدون کے حوالے سے آپ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ ماہر عمرانیات تھے، وہ انسان کی فطرت کو جاننے کے ایکسپرٹ تھے، اور انہوں نے جو نظام تعلیم پسند کیا وہ بھی یہی تھا کہ ایک ایسا نظام تعلیم بنایا جائے جو کہ انسان اور معاشرے کے گرد گھومتا ہو۔ آج ہم بات کریں گے کہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے کون کون سے مقاصد تعلیم بنائے، جن مقاصد تعلیم کے تحت ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو تعلیم دیں۔ تو سب سے پہلی اور بڑی خوبصورت بات جو ابن خلدون کے بارے میں سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ابن خلدون نے تعلیم کو انسان کی طبعی ضرورت قرار دیا۔ جی ہاں، انہوں نے کہا کہ تعلیم انسان کے لیے بالکل ایسے ہی ضروری ہے جیسے کہ اس کے لیے کھانا، پانی یا آکسیجن کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ایک بچے کو تعلیم نہیں دیتے تو ہم اس کو اس کے بیسک رائٹ سے محروم کر دیتے ہیں۔ تعلیم کے بغیر ایک انسان زندہ تو رہتا ہے، لیکن وہ انسانیت کا جو درجہ ہے، جو کہ بہت ہی اعلیٰ درجہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو سب سے پہلی چیز ابن خلدون کی بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ انہوں نے تعلیم کو انسان کی طبعی ضرورت قرار دیا کہ انسان اس کے بغیر اپنے انسانی تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ تو مقصد تعلیم آپ کا تھا پہلا، جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی ذکر کیا، معرفت الہی کا حصول۔ ابن خلدون یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اس قابل بنائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کر سکیں۔ معرفت الہی کا مطلب اللہ تعالیٰ کی پہچان کر سکیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، ان کی صفات کو اور ان کے افعال کو پہچان سکیں۔ تو اس طرح کا ہم نے عمل تعلیم مرتب کرنا ہے، ایسا نفس مضمون ترتیب دینا ہے، اس طرح سے نفس مضمون کو اسٹوڈنٹ تک پہنچانا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان کر سکیں۔ دوسرا مقصد تعلیم جو کہ ابن خلدون چاہتے تھے کہ ہم اپنی تعلیم سے پورا کریں، وہ تھا تخلیقی اور اجتہادی صلاحیتوں کی نشوونما۔ یعنی آپ چاہتے تھے کہ ہیومن بینگ کریٹیو ہو، کیونکہ آپ انسانی فطرت کے ماہر تھے، آپ کو معلوم تھا۔ تو ابن خلدون یہ چاہتے تھے کہ ہم عمل تعلیم کے دوران اپنے اسٹوڈنٹس کو ایسا ماحول فراہم کریں کلاس روم کے اندر اور تعلیمی اداروں کے اندر کہ ان کے اندر تمام جو اخلاقی صلاحیتیں ہیں، بہترین اخلاقی صلاحیتیں ہیں، وہ نشوونما پائیں اور وہ بہترین اخلاق کے نمونے بن جائیں۔ اس کے بعد آپ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا اسٹوڈنٹ غور و فکر کی صلاحیت کی نشوونما کریں، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ تخلیقی اور اجتہادی صلاحیتیں آپ چاہتے تھے کہ اسٹوڈنٹ کے اندر پیدا ہوں، تو یقینی طور پر وہ ان بچوں کے اندر پیدا ہوں گی جو کہ غور و فکر کرے گا، جو مشاہدہ کرے گا، جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ کرے گا، ایک ایسا پرسن جو کریٹیکل تھنکر ہوگا۔ تو ہمارے جو معلمین ہیں وہ اس حوالے سے انتہائی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک نقطہ بڑا ہمیشہ آتا ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہوم ورک دیتے ہیں بہت بچپن سے، چھوٹی کلاسز سے، جو ہم بچوں کو ہوم ورک دیتے ہیں یا جو ہم ان کو ایسا ٹاسک دیتے ہیں جو انہوں نے خود کرنا ہے، وہ کریٹیو ہونا چاہیے۔ وہ ایسا ٹاسک کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں سے اٹھائیں سوال اور اس کا جواب آپ لکھ دیں، یا آپ جو ہے اتنے سوال جو ہیں وہ گھر سے کر کے لے آئیں، یا ان سوالوں کے اتنے جو جوابات ہیں ان کو آپ اتنی دفعہ لکھ کے لے آئیں۔ یہ سب بہت ہی اسٹوپڈ قسم کے اور برڈنائزڈ کرنے والے جو ہیں وہ کام ہیں جن کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم محض ٹیچرز اس کے اوپر کام کریں اور جو بھی ہم ایکٹیویٹیز کلاس روم میں کروائیں یا جتنا بھی ہم ہوم ورک یا کوئی سیلف ٹاسک کسی بھی اسٹوڈنٹ کو دیتے ہیں، تو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو اسٹوڈنٹ کو کریٹیکل تھنکر بنائے، جو اسٹوڈنٹ کو بار بار چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہو، اور بار بار وہ سوالات اسٹوڈنٹ کے ذہن میں پیدا کرتا ہو جن کے جوابات حاصل کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ کو غور و فکر کرنا پڑے۔ لہٰذا غور و فکر کرنے سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ کریٹیکل تھنکر بنے، اور پھر ایک کریٹیکل تھنکر زیادہ بہتر علم سے بہرہور ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ابن خلدون یہ چاہتے تھے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ علم میں مہارت حاصل کرے، یعنی سطحی علم حاصل نہ کرے۔ جب آپ کسی بھی ایک سبجیکٹ کو چوز کر لیتے ہیں، آپ سلیکٹ کر لیا آپ نے کہ میں نے یہ سبجیکٹ پڑھنا ہے، تو اس کے بعد آپ کو اس میں اپنی ایکسپرٹیز جو ہیں
وہ آپ نے اس میں حاصل کرنی ہے، آپ نے اس میں مہارت حاصل کرنی ہے، اس کی ہر پہلو سے آپ نے اس سبجیکٹ کو پڑھنا ہے، تاکہ آپ اس میں علم و ہنر کے ایسے راستے تلاش کر لیں کہ جن کے اوپر آپ پھر ایکسل کریں اور تیزی سے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اس کے بعد ابن خلدون، یہ تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں تک سیلف ڈیولپمنٹ کی بات تھی، ابن خلدون نے ایک ہیومن کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہ مقاصد بنائے۔ اب اس کے بعد جو ابن خلدون اگلا جو ان کا سٹیپ تھا وہ تھا معاشرتی جو نشو و نما ہے اس کی طرف، یعنی اب آپ نے معاشرے کے جو تقاضے ہیں علم کے ذریعے وہ کون سے پورے کرنے ہیں۔ تو آپ یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو اس قابل بھی بنائیں کہ وہ عمرانی تقاضوں کی تکمیل کر سکے۔ اب عمرانی تقاضے کون کون سے یا کس طرح کے ہو سکتے ہیں؟ ہم تمام کے تمام انسان کسی نہ کسی گروپ، کسی نہ کسی مذہب، کسی نہ کسی کلچر اور کسی نہ کسی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں، اور وہ گروپ، وہ مذہب یا وہ معاشرہ ہم سے کچھ ایکسپیکٹیشنز کرتا ہے، کچھ اس کی توقعات ہوتی ہیں جو ہم نے پوری کرنی ہیں۔ تو ہم نے عملے تعلیم کے ذریعے اسٹوڈنٹ کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنے مذہب، اپنے معاشرے، بنی نوع انسان اور اپنے جو کلچر کے تقاضے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے پورے کر سکے۔ پہلے تو وہ ان تقاضوں سے واقف ہو۔ ہم میں سے تو بہت سارے بچوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ جس کمیونٹی کا حصہ ہیں یا جس مذہب کا حصہ یا کلچر کا یا معاشرے کا حصہ ہیں، اس کے قوانین ہیں کیا اور وہ اس سے کیا تقاضا کرتے ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں۔ تو ہمیں اپنے عملے تعلیم کے ذریعے ابن خلدون یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے بچے کو ان تمام چیزوں سے آگاہ کریں اور پھر ان تمام چیزوں کو پورا کرنے یا ان تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے قابل بھی بنائیں۔ ہم بچے کو اسلامی تعلیمات سے آگاہی دیں، یہ بھی انہوں نے مقصد تعلیم بنایا۔ ہم اپنے بچے کو اس دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے قابل بنائیں، یہ بھی ابن خلدون کا ایک مقصد تعلیم تھا۔ اور آپ یہ بھی چاہتے تھے کہ ہمارا جو بھی بچہ یا جو بھی ہیومن عملے تعلیم سے گزرے، تو اس کے بعد جب وہ اپنی پروفیشنل لائف میں، اپنی پرسنل لائف میں جائے، تو عملے تعلیم میں گزارے گئے جو سال ہیں وہ اس کو وہ علم، ہنر اور رویے دے چکے ہوں کہ وہ انسان تعلیم یافتہ ہونے کے بعد ان لوگوں سے مختلف نظر آئے جو کہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، ان سے اس کی کارکردگی بہتر نظر آئے۔ تو یہ انتہائی خوبصورتی سے بنائے گئے ذاتی زندگی اور معاشرتی زندگی کے وہ مقاصد تعلیم ہیں جن کے تحت ابن خلدون ایک نظام تعلیم کو چلانا چاہتے تھے۔ آئی ہوپ آپ سب کو ابن خلدون کے بنائے ہوئے مقاصد تعلیم سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں ابھی بھی کوئی سوال باقی ہے یا آپ کوئی نقطہ سمجھ نہیں سکے تو کامنٹس میں مجھ سے رابطہ ضرور کیجیے، آپ کو آپ کے تمام سوالوں کے جواب ضرور دیے جائیں گے۔